سردی میں گرمی پانے کے لیے، گرمی میں سایہ پانے کے لیے جا کے ہمیں یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے میری آپ سبوں سے گزارش ہے، جب بھی آپ کو بلایا جائے، یہ آپ کے اور میرے حقوق کے حصول کے لیے، یہ آپ کا اور میرا پریزنٹ اور فیوچر کو بنانے کے لیے، اس لیے ان چیزوں کو پانے کے لیے تھوڑی سی گرمی، تھوڑا سا دھوپ، تھوڑا سا چھایا آپ کو سہنا پڑے گا۔ اور واقعی آپ نے 2 گھنٹے سے یہ پوچھا، ابھی تک جتنے بھی مقررین ہیں ان سبوں نے ان 4 ڈیمانڈز کے بارے میں باتیں کی، ان 4 ڈیمانڈز سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ 4 ڈیمانڈز جب تک ہم حاصل نہیں کر سکتے، جب تک ہماری آواز ایک نہ ہو، ہمارا قدم ایک نہ ہو، ہماری سوچ ایک نہ ہو، اور ہم ایک ساتھ نہ اٹھے، تب تک یہ ڈیمانڈز حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اور یہ ڈیمانڈ بھی یہ مودی گورنمنٹ شاید آسانی سے آپ کو نہ دے دے۔ لداخ میں اپنے بیوروکریسی اور اپنی تاناشاہی سسٹم کو اتنی جلدی وہ ہاتھ سے نہ نکلنے دے، اس لیے وہ بھی اپنے حق کنڈے آزمائیں گے، وہ بھی اپنے حق آزمائیں گے، وہ بھی اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آئے۔ اور پچھلے 5 سالوں میں 2021 سے آج تک، اب یہ 2025 ہے، ہم مختلف مراحل سے گزرے، پد یاترا کی، انشن کی، دھرنے دیے، لداخ بند کی، اسٹرائکس کیا، دلی میں جلسے کیے، جموں میں جلسے کیے، لیہ کرگل میں جلسے کیے، اور آج یہ 3 دن کا انشن یہاں پر صرف پد یاترا، انشن، بھوک ہڑتال بند کرنے سے یہ ڈیمانڈز حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، لداخ کے عوام سے گزارش ہے، ہمیں لمبی جدوجہد کے لیے تیار رہنا، ہمیں سختیاں جھیلنے کے لیے تیار رہنا، ہمیں اس گونگی، اندھی، بہری سرکار سے لڑنے کے لیے جو بھی سختیاں جھیلنے پڑے، ان سختیوں کو جھیلنا پڑے گا۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ اس طریقے سے آواز دیں کہ ان گونگی، بہری اور اندھی سرکار کے کان پڑ جائے۔ کیا آپ سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنی ان ڈیمانڈز کے حصول کے لیے سب سے بڑا کام جو کرنی ہے وہ اپنی یونٹی کو، اپنے اتحاد کو قائم کرنا ہے۔ بہت مسلم کے بیچ میں، لیہ کرگل کے بیچ میں، اور آپ کے جو چھوٹے چھوٹے ریجنز ہیں، نوگرا، زنسکار، شام، چاؤتھام، دراز، چکر چکن، سورو، سانکو، تیسو، شلگم، جتنے بھی علاقے ہیں، ان سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ یہ سرکار اپنی اوچھے حق قانون کو آزمانے سے گریز نہیں کرے گی۔ یہ ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے لڑوائے گا، یہ لیہ کو کرگل سے، کرگل کو لیہ سے، شام کو چکر چکن شلگم سے، زنسکار کو سانکو، سورو، برسوں سے، دراز کو نوگرا سے، چاؤتھام کو TSG سے لڑوائے گا۔ یہ زبان کے نام پہ ہمیں لڑوائے گا، یہ علاقے کے نام پہ ہمیں لڑوائے گا، یہ خوبصورت طریقے سے میڈیا جو ان کے ہی ہے، گودی میڈیا کے ذریعے یہ افواہ پھیلا کے، جس طریقے سے ابھی چیئرمین کو جیسا آپ نے بتایا، لیہ میں آپ
ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے. اب اپیکس باڈی پہلے والا نہیں ہے. کل دن کے KBN میں مختلف آوازیں سنائی دیتا. اب یہ ایک نہیں ہے. کل دن کا KBN بھی اختلافات کا شکار ہو چکا ہے. اس میں بھی درار آ چکی ہے. اپیکس میں بھی درار آ چکی ہے. اور آپ کے کانوں میں گول گول کے پلایا جائے گا. صبح شام آپ کو سنایا جائے گا. صبح شام آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ لیفٹ کے لوگ اسٹیل ہوڈ نہیں چاہتے ہیں. کرگل کے لوگ سکشنوں نہیں چاہتے ہیں. اگر اسٹیل ہوا ہے تو کرگل حکومت کر لے گا. اگر سکشن ہوا ہے تو سب کچھ نہیں اٹھا لے گا. عزیزاں یہ بہت کرنے میں جو BJP گورنمنٹ پچھلے 11 سالوں سے آزماتی رہی ہے وہ توڑتی رہی ہے. حکومتوں کو توڑتی رہی ہے, چھینتی رہی ہے اور حقوق سلب کرتی رہی ہے. لیکن اگر ہم سبھی ایک رہے, متحد رہے, ایک ہی مٹھی کی طرح بنے رہے تو مودی اور یہ BJP سرکار کیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے. اب آج کے بعد KDA اور اپیکس نے یہ فائنل فیصلہ کیا ہے. شاید ہمیں جیل پڑنا ہے. شاید ہمیں یوگی سرکار کے ساتھ بھی گھیراؤ کرنا ہے. شاید ہم اپنے آندولن کو بہت تیزی کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ, پورے عزم طاقت اور ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے یوٹی ایڈمنسٹریشن کو اور BJP سرکار کو بتانی پڑے گی کہ لداخی عوام آپ کے لوری پاک سے, آپ کے بہلائے پھسلائے ہوئے بازو سے اور آپ کے چمچے چیلوں کے کہے ہوئے باتوں سے ڈرنے والی اور پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. یہ قوم مسلمان ارادہ کر چکا ہے کہ اپنی حقوق کے حصول کے لیے جو بھی پالیسی, جو بھی اسٹریٹجی اپنا کرے, ان سارے پالیسی اور اسٹریٹجی کو ہم اپنا لیں. ابھی یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی, کچھ چیزیں وقت آنے کا آپ کو بتایا جائے گا. کیا آپ اس وقت ان ساری قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس سے پہلے ہاتھ اٹھا کے بولے, کیا آپ ان ساری باتوں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے عزیز آنے کے بعد ان سارے افواہوں کا, ان سارے پروپیگنڈوں کا, ان سارے کہے ہوئے لوگوں کا جس میں کچھ نظاہروں کو بھی شامل کیا گیا, ان کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے آج پوری اپیکس کی لیڈرشپ, چیئرمین سمیت پوری اپیکس کی کمیٹی, کور کمیٹی, پوری اپیکس کی کمیٹی, ان کے جتنے بھی ممبرس ہیں, آپ کے اس 3 دن کے انشن بھوک ہڑتال میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اس گونگی, اندھی اور بہری سرکار اور اس کی گوجی میڈیا کو یہ بتانے کے لیے, ہندوستان کے پرائم منسٹر, ہوم منسٹر کو یہ بتلانے کے لیے KDA اور اپیکس کی یہ جوائنٹ 3 دن کی بھوک ہڑتال اور آج کا یہ جلسہ منہ بولتا ہوا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اس کے
بعد بھی، اتنی بڑی روشنی کے بعد بھی آپ کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے، آپ کے کانوں کو سنائی نہیں دیتا ہے، گلے سے آتا کیا آواز نہیں نکلتی ہے، تو یہ اللہ کی آواز کی قصور نہیں ہے، یہ آپ کی آنکھوں کے علاج کی ضرورت ہے، کانوں کے علاج کی ضرورت ہے، آپ کے گلے کے علاج کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ بس میں ختم کر چکا، میرے آستے کی گزارش ہے، اس آواز کو اس جلسے تک محدود رکھیں، کرگل کے بلاک بلاک، کرگل کے گاؤں گاؤں، کرگل کے بزرگ مرد زن عورت بچے ہر ایک کو یہ پیغام پہنچائے، ہر ایک کو آمادہ کریں، بلاک لیول پہ، ولیج لیول پہ، محلہ لیول پہ، اس مہم کو آج سے علاقہ کرنے کے ہم شروع کریں گے، اور ہر گاؤں، ہر بلاک، ہر محلے میں صرف ایک ہی گونج ہو، اور 4 سیمان کی گونج ہو۔ انشاءاللہ لداخ کا ہر محلہ، لداخ کا ہر گاؤں، لداخ کا ہر بلاک، ہر ڈسٹرکٹ ایک ہی آواز دے کے اٹھ کھڑا ہو، ایک ہی قدم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو، تو یقیناً ہم اپنی ڈیمانڈز کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی ڈیمانڈز کے حصول کے لیے ہر قربانی کے لیے ہم ہمیشہ پہلے سے بھی تیار تھے، ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی تیار ہے۔ بس میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یقیناً اس 3 دن کے پروگرام میں آپ نے بہت قربانیاں دی، یہ انتقال کا آپ نے لبیک کہا، ساتھ کیا، 3 دن اور رات یہاں پہ بھوک ہڑتال میں شمولیت کی، اور آج اس پورے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، بسان میں جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے، اس شدت کی دھوپ کو برداشت کرتے آپ نے بتا دیا کہ ایک ہی آواز ہے۔ ہمارے ایپیکس کے عزیزوں کو، لیڈرشپ کو یہ بتلا دیا